بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے ایک اور صفاتی نام کا ذکر کریں گے، یعنی اس کے فوائد میں سے کچھ فائدے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو صفاتی مبارک نام ہے وہ ہے الجبار۔ تو الجبار کا معنی کیا ہے؟ بعض اہل عرب کے نزدیک یہ الجبر سے بنا ہوا ہے، اور جبر کا معنی ہے درست کرنا، جیسا کہ عربی محاورہ بھی ہے جبرت الامر، کہ میں نے وہ کام ٹھیک کر دیا ہے۔ مگر بعض اہل علم کے نزدیک الجبار اس ذات کو کہا جاتا ہے جو طاقت کے ساتھ سب پر غالب ہو، اور جو کچھ کرنے کا ارادہ فرما لے تو وہ غالب قوت کے ساتھ اس کام کو کر لے، یعنی اپنے ارادے کو مکمل فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غالب ہے، وہ سب سے بڑا غلبے والا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں کہ وہ جس کام کا ارادہ فرما لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرماتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک عالم سے الجبار کا معنی دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الجبار وہ ذات ہے کہ جو جس کام کا ارادہ فرما لے اس کام کو پورا فرما لے اپنی قوت کے ذریعے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کام کا بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے اس کو پورا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، وہ غلبے والا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام، وہ ہے الجبار۔ جو بندہ الجبار کا وظیفہ، اس کا ورد کثرت سے کرتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر جلال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں پر زبردست اقتدار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا دوسروں پر رعب اور دبدبہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اس کی اتباع کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے کچھ فوائد ہیں، لیکن آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیں نا، شیطان انسان کا سب سے بڑا اور ازلی دشمن ہے۔ یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ جو انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اور رہتا بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی موڑ پر انسان کو میں پھسلا دوں، اس کا نقصان کر دوں، بالخصوص جو دینی نقصان ہے۔ انسان ہر وقت چاہتا ہے کہ شیطان ہر وقت چاہتا ہے کہ انسان کو دین سے دور کیا جائے۔ بہرحال انسان کا سب سے بڑا اور ازلی دشمن وہ شیطان ہے، اسی لیے وہ بغض، حسد، لالچ اور برائی کی بنا پر انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو بندے کو ابھارتا ہے، اس کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اہل ایمان کہ اس کا نقصان ہو۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی سی دشمنی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر دشمنوں کی برائی اور ان کی جو انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے اس مبارک اسم کا ذکر بہت ہی مفید ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ اپنے دشمنوں کی برائیوں اور ان کی جو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو زیر کرے تو وہ بندہ اس مبارک اسم کو، یعنی الجبار کو، یا جبار یا جبار یا جبار، اس طرح اس مبارک اسم کو 40 دن تک 1236 مرتبہ روزانہ پڑھے
تو انشاءاللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کو پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دشمن چاہے بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اس کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بڑے سے بڑے ظالم کا دل نرم کرنے کے لیے بندہ اس مبارک اسم کا ورد کثرت سے کرے، تو جو ظالم ہے جس کی نیت سے یہ بندہ اس کا وظیفہ کر رہا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک نام کی برکت سے اس ظالم کا دل اس کے لیے نرم فرما دے گا۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ تھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے دشمن کو جو واقعتاً اس کا دشمن ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کو اگر وہ بندہ زیر کرنا چاہتا ہے، اس کے شر سے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ بندہ اس مبارک اسم کو 40 دن تک ہر روز 1236 مرتبہ اس مبارک اسم کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دشمن کے شر سے اور اس کی جو انتقامی کاروائیاں ہیں ان سب سے اللہ تعالی اس کو محفوظ فرما لے گا، اور اس کے پڑھنے سے جو ظالم سے ظالم بھی بندہ ہو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔